اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزمان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ و طیب الثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے چاہنے والے تمام اہل شوق پاکستان، اہل شوق پنجاب اور بالعموم ضلع گجرات کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں دوستو، سرزمین گجرات شہر سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستو، آج پنجاب بھر میں جیٹھ 2023 کی چوتھی اڑان کے سلسلہ میں آپ میرے ساتھ جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، سابقہ چیمپئن فرحان پجن سپورٹس فیسٹیول جیٹھ 2022، انہوں نے ہمارے تینوں فارمیٹ 2022 میں جیتے، اس میں انہوں نے چیمپئن کا اعزاز حاصل کیا۔ میری مراد استاد محمد افضال آف گلزار مدینہ چوک گجرات۔ دوستو، اس کے علاوہ پہلی اڑان، دوسری اڑان اور تیسری اڑان میں اس چھت نے 3 سنچریاں لگاتار سکور کر کے ہیٹ ٹرک کا اعزاز بھی حاصل کیا ہے۔ ابھی بڑا لمبا سفر ہے، مگر یہ ہے کہ میں نے رات کو بھی ایک سٹیٹس دیا تھا اپنی وال پہ۔ صبح افضال بھائی میں نے ان کو پڑھایا تو ہنس رہے تھے کہ آپ یقین کریں کہ رات کو میں اپنے سین میں باہر سویا ہوا تھا تو ایسے ایک عجیب سی بات لگ رہی تھی کہ جون کے مہینے میں پنکھے کے نیچے بھی جو ہے وہ ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اینی ہاؤ دوستو، اللہ پاک خیر کرے، بیسٹ آف لک ٹو ایوری باڈی۔ تمام جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں ہمارے فارمیٹ کے فرحان پجن سپورٹس فیسٹیول کے، میں اپنی طرف سے باؤ ناصر چودھری نومی جوڑا کی طرف سے ہم انہیں بیسٹ آف لک کہتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، مہریں لگنے کا پروسیس جو ہے وہ ہونے لگا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر باتیں کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ افضال بھائی کی وہ ہٹی، وہ دکان ہے جس سے وہ جا کے کبوتروں کو مہریں لگاتے۔ پورا آؤ نا، خیرت سے لاؤ، 1-2-3 کبوتر لوا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، افضال بھائی وہ اپنا وہ دروازہ کھول رہے ہیں جہاں سے انہوں نے کبوتروں کو مہریں لگا کے، یہ ان کے کبوتر یہ اندر جال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ استاد افضال جو ہیں وہ کبوتروں کو مہریں لگوانا شروع کر کے اس کے بعد یہ آگے اگر آپ دیکھیں تو ایک چھوٹا سا دروازہ ہے۔ حمزہ چیمہ، پردیسی گجر، علی رضا، عارف عباسی صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ بڑی ایک یونیک سی چیز ہے آپ دوستوں کے لیے کہ ایک شخص اپنی ہٹی سے کبوتر اڑا کے اس نے ہمارا جیٹھ 2022 کا تینوں فارمیٹ اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے ٹورنامنٹ جیتے، اور اس سال بھی ان کی چھت جو ہے تقریباً یہ علی رضا بھائی ہیں جی، بڑی مہربانی علی بھائی، بہت شکریہ۔ تقریباً 41 کے قریب ٹورنامنٹوں میں استاد افضال کی چھت جو ہے وہ حصہ لے رہی ہے۔ اٹھے آؤ نا، اٹھے آؤ ذرا، ادھر اٹھے آؤ، اٹھے آؤ نا، تسی تہاڈی گل پہ کرنا ہو، پتہ کی کرنا ہے؟ دیکھو کیمرے دے اتنے ہاتھ نہ لگے۔ اچھا ہے؟ نہیں وہ ایڈا اوکھا کام تو نہیں ہے، مہر لواندہ پہ وکھاندہ اینج وکھاندہ جانا ہے تے بس اگاں ایڈے اتنے نہیں ہاتھ لانا جو بند نہ ہوئے۔ کیمرے اگوں کیمرے دو اینج باکس اندر بڑھ جا، اندر بڑھ جا، بس اینج آرام نال بڑھ جا۔ ٹھیک ہے افضال، مور ذرا کیمرے کے کرنا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نارا کڑا بخار سامنے ذرا آئے جو مار ہے ایجے جو اندر اندر چھڑ دے رہے۔ تو دوستو، یہ آپ دیکھیں ہیں کہ استاد افضال وہ اپنے کبوتروں کو مہریں لگوا کے آگے چھت کے اوپر چھوٹا سا جال ہے، اس جال میں یہ کبوتر چھوڑ رہے ہیں، تو وہاں سے ان کے یہ کبوتر اڑیں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کو وہ منظر بھی دکھائیں گے جڑے شادی والے ٹورنامنٹ وہ میں دسیا پوچھو
ایک بار موڑا لوا رہے جی ہیں ٹھیک ہو گیا ٹینشن نہیں لینی ہے چار پوتا نے میں اور دے رنگ لا دیتے ہیں تے مرسن میں دسیا آندے ہیں ٹھیک ہو گیا سارے 10 بھی سڑ درا ایدے وچ بھی نا ویڈیو جو بول کے 10 سڑ کے رنگ میں تاں لائے ہیں نہیں دس لینے والا تو دوستو استاد افضال گجرات کے یا باقی کوئی ٹورنامنٹ ہیں جو کہ 7 کبوتروں کا فارمیٹ ہے اس کے لیے انہوں نے کبوتروں کو باقاعدہ علیحدہ رنگ لگائے کھاتی سے رنگ لائے چوتھی ادھر نہ دو ادھر جی رنگ جامن لایا جی جاملو رنگ جو ہے انہوں نے کبوتروں کی چھاتی بھی وہ 7 کبوتر جو ہیں وہ 11 کے فارمیٹ میں بھی شامل ہیں اور اسی طرح کیوں کبوتر نے لایا پوسٹر کیوں لاؤ یہ پیڈ ہوتا نہیں کدھر نہیں لاؤ ایتھے ہے یہ اکیلا آدمی دوستو میں تھوڑی دیر پہلے یہاں پہنچا ہوں افضال بھائی اکیلے تھے تو میں نے کہا افضال بھائی کوئی آپ کا دوست ہے آپ تو کہنے لگے کہ بس انشاءاللہ دادا جی کبوتر اڑ جائیں تو سب آ جائیں گے انشاءاللہ تو دوستو آپ یہ دیکھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے مسائل بڑے بڑے ڈیرے گزشتہ سال ہمارے تینوں فارمیٹ میں بڑی بڑی نامور چھتیں تھیں وہ شامل تھیں مگر قسمت کی یاوری کا دروازہ استاد افضال میں اکثر ایک لفظ استعمال کرتا ہوں ہڈی والے ان کے نصیب میں آیا ٹھیک ہے اور بڑے محدود سے کبوتر بھی بڑے تھوڑے سے یہ اگر دیکھیں ان کا جو باقی سکارڈ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ 100 150 200 کبوتر ہیں بڑے محدود کبوتر ہیں ان کے پاس ان میں سے وہ یہ 11 کبوتر اڑا رہے ہیں اور یہ 2 فارمیٹ میں ان کے ٹورنامنٹ ہے ایک 11 کبوتروں والا اور ایک 7 کبوتروں والا جی آ گئے جی ٹھیک ہو گیا موٹر لا رہے ہیں دو جی کالا بھی ہونا چیز بھی دے دینا لگی آج اور تھلے آج اور کیمرہ بن گیا بڑی مہربانی یار ہیلو بہت شکریہ سر یہ دوستو استاد افضال جو ہیں انہوں نے کبوتروں کو اوپر چھوڑ دیا ہے اور بڑے محدود سے کبوتر ہیں ان کے پاس بقایا بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کبوتر دکان میں ہی رہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ رات کو کبوتروں نے رات گزارنی ہوتی ہے اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کا اپنا بزنس کا سلسلہ ہے انہوں نے نیچے اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کتنا ٹائم رہ گیا ہے نا 5-4 افضال اتوں نظر آمن دینا اتوں ہاں یہ دوستو میں ذرا اوپر نہیں جا سکتا منصف کے ساتھ افضال بھائی وہ اپنے کبوتروں کو چھوڑنے جا رہے ہیں یہ اگر آپ سامنے دیکھیں یہ اوپر ان کے وہ جال ہیں نیچے سے دکان میں انہوں نے اس جال میں کبوتروں کو چھوڑا ہے اور اس کے بعد یہ عابد بٹی بھائی ہیں جی بابر خان ہے چودھری ریان کینیڈا سے ریان بھائی کیا حال ہے کدھر گھوم رہے ہیں تو دوستو اس سال بھی یہ چھت جو ہے ہمارے فرحان پیجن سپورٹس فیسٹیول جیٹ 2023 کے سلسلہ میں وہ ہمارے تینوں فارمیٹ میں رمیز راجہ ہیں جی خرم شاہ بھائی ہیں بڑی مہربانی شاہ جی کیا حال ہیں شاہ جی آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ مبارک ہو شاہ جی تو دوستو جمال پور سیزاں سے سید منیر حسین شاہ صاحب سید صغیر حسین شاہ صاحب سید خرم شاہ صاحب انہوں نے گزشتہ روز 2 جو ٹورنامنٹ تھے
آل پنجاب کے وہ ٹورنامنٹ تھے، 3 روزہ وہ ٹورنامنٹ تھے، اس میں انہوں نے چیمپئن کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ اور آگے گزشتہ روز بھی ان کے کبوتروں نے بڑی شاندار اننگ کھیلی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں استاد افضال جو ہیں وہ اپنے کبوتروں کو اڑانے کے لیے منصف کے ساتھ اوپر موجود ہیں، جو انشاءاللہ ٹائم ہوگا تو وہ کبوتروں کو اڑا دیں گے۔ میں نیچے ہوں کیونکہ مجھ سے ذرا اوپر نہیں جایا جاتا۔ تو دوستو، فرحان پیجن سپورٹس فیسٹیول جیٹ 2023 کی آج تیسری اڑان ہے، اور موسم رات کو دیکھا آپ نے کہ بارش ہوئی، گزشتہ روز شام کو بھی ہلکی ہلکی بارش تھی۔ تو میں نے ایک سٹیٹس اپنی وال پہ دیا کہ خدا کی کرنیاں کیسی ہیں۔ آپ دوستو دیکھیں کہ جون کے مہینے میں بھی رات کو آپ یقین کریں کہ میں نے گھر والوں کو کہا کہ میں نے قمیض اتاری ہوئی تھی کہ مجھے قمیض بھی دیں اور کوئی کپڑا، موٹا کپڑا دیں تاکہ پنکھا چل رہا ہے۔ پھر رات کو آدھی رات کو تقریباً 1-2 صبح جب میں اٹھا ہوں تو ٹھنڈ تھی، کافی ٹھنڈ تھی۔ تو دوستو یہ آپ کے سامنے استاد افضال وہ اپنے کبوتروں کو آج چوتھی اڑان کے لیے پنکھے کے نیچے ٹھنڈ لگے گی 2023 کے۔ عابد بھائی اس کا مطلب ہے آپ لالا جی سے بڑا پیار کرتے ہیں، یار اللہ آپ کو جزا دے۔ تو بس یہ آپ دوستوں کا پیار محبت، آپ یقین کریں کہ اس سال جو ہے لالا جی چوتھی پرواز ہے، بالکل جی چوتھی ہے۔ میں سید خرم شاہ صاحب آپ جمال پور سیدہ ان کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ 3 اڑانوں کا جو فارمیٹ ہے، انہوں نے پنجاب کے 2 ٹورنامنٹ جو ہیں اس میں انہوں نے چیمپئن کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ یہ چودھری نعیم جی ہمارا چھوٹا بھائی، پیارا بھائی ہمارا، سوئٹزرلینڈ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ نعیم بھائی کیا حال ہے؟ پردیسی گجر جی بیسٹ آف لک۔ چودھری زبیر صاحب ہیں، سمیع اللہ راجہ ہیں، عابد بھٹی، لالا جی اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ آپ کو جزا دے۔ تو میرے تمام پیار کرنے والوں کو، دوستو عہد گجرات نے، میں سمجھتا ہوں چودھری باو ناصر، چودھری نومی جوڑا، آپ گزشتہ تقریباً 18 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ شوق کی خدمت کے ساتھ ساتھ اس کی بہتری کے لیے بھی ہر سال جس طرح پنجاب کے قوانین بنے، یہیں پہ ہماری نور مارکی میں سیٹنگ ہوئی اور تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈر تھے اس میں مجھے آج بھی ان کے نام یاد ہیں۔ استاد عاشق حسین، استاد راجہ افتخار کاکا، امیر مختار خان، استاد چودھری معین نواز گمن، ان کے علاوہ بھی اور جتنے بھی اس سے کمیٹی تھی، سیالکوٹ کمیٹی، ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کر کے پنجاب کے قوانین وضع کیے گئے تھے۔ آگے اس پہ کوئی عمل درآمد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، مگر یہ اہل گجرات کی یہ کوشش تھی کہ پنجاب کے قوانین کو وضع کیا جائے تاکہ لوگوں کو جو مسائل ہیں اس میں وہ ان کے دور ہو سکیں۔ تو دوستو ہمارا وزٹ کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے چودھری باو ناصر اور چودھری نومی جوڑا کا، کہ خصوصی طور پہ یہ جو شعبہ ہے آپ کا منصفی کے شعبے کو بڑی مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ تمام ذمہ داری جو ہے جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں ٹورنامنٹ کے ان کے کندھوں پہ آتی ہے، اور ان کے تعاون کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ٹورنامنٹ کو کامیابی سے ہمکنار کرنا بڑا مشکل بات ہے۔ یہ آپ لوگوں کا جتنے بھی دوست ہیں وہ فرحان پیجن سپورٹس فیسٹیول جیٹ 2023 کے فارمیٹ میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کو چاہیے کہ منصف کے حوالے سے یہ بڑا توجہ طلب یہ شعبہ ہے اور اس پہ لوگ دھیان نہیں دیتے، اپنے معاملات پہ کبوتر پروری کے کھیل کے حوالے سے۔ یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاد افضال جو ہیں وہ کبوتروں کو نکال رہے ہیں۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، ارے پترا والے یہ دوستو ماشاءاللہ انہوں نے اپنے کبوتر اڑانے شروع کر دیے ہیں۔ السلام علیکم۔ اب 5 منٹ جنڈی ٹائم ہوگا، کبوتروں نے اڑان بھر لی ہے۔ ادھر آؤں نے گیڑے تھے
ہے لیکن اتنے نہ ہاتھ لگی موسم دوستو آج بھی جو ہے باقی تینوں اڑانوں کی طرح صبح ہلکی بدلیاں بھی ہیں، موسم بھی ٹھنڈا ہے۔ ایسے کرسی دے ذرا ایسے کرسی دے۔ یہ دوستو اوپر جو جال تھا جس جال سے انہوں نے کبوتر چھوڑے، نیچے یہ ان کی دکان ہے۔ میں ہٹی کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ یہ دوستو استاد افضال گلزار مدینہ چوک گجرات، ان کے کبوتروں نے ڈیٹ 2023 کی چوتھی اڑان کے لیے ان کبوتروں کو اڑا دیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے دوستو استاد افضال نے پہلی اڑان میں، دوسری اڑان میں، تیسری اڑان میں لگاتار سنچریاں سکور کی ہیں، اور سابقہ فرحان پجن سپورٹس جیٹ 2022 کے ہماری یہ تینوں فارمیٹ کے چیمپئن بھی ہیں۔ یہ نیچے ہوا جو ہے اگر آپ دیکھیں کبوتروں کی اڑان سے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا۔ یہ اوپر افضال بھائی جو ہیں وہ جنڈی ٹائم ہوتا ہے 5 منٹ، باقی کبوتر ان کے یہ سارے کبوتر آپ دیکھ ماشاءاللہ۔ یہ ٹائم ہوا دو منٹ ہیں دوستو، جنڈی ٹائم میں منصف نے نیچے آنا ہے، اس سے بھی ہمیں آلوار لینا ہے۔ یہ فرقان جٹ جی، اسی طرح چودھری غیاس گل ہیں، ہارون علی بھائی ہیں فرام آئرلینڈ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ پاکستان سے کہاں سے ہیں؟ لگتا ہے آپ کو بھی شوق ہے۔ یہ دوستو اکٹھے جو ہیں یہ کتنے کبوتر ہیں جی؟ 2 4 6 3 9 اور 2 کبوتر جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے تھے کہ علیحدہ نیچے تھے۔ کتنے منصف کتنے؟ ادھر آ بھائی، ادھر آپ سامنے آپ۔ تو دوستو یہ برخوردار آپ جس کو میری اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آج یہ استاد افضال گلزار مدینہ چوک گجرات، ان کی چھت پہ آج منصفی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ان سے پاکستان سیالکوٹ سے، ماشاءاللہ ہارون بھائی، سیالکوٹ تو کبوتر پروری کا گڑھ ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ پردیس میں ہے۔ ولید سندھو ہیں جی، ولید بھائی کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم۔ اچھا بولنا ہے یار ذرا، یہ دن اونچا بول نہیں۔ وعلیکم السلام۔ ایک منٹ چلو بولو۔ وعلیکم السلام۔ کیڑی چھت پہ آئے یار؟ سید منیر شاہ، اچھا بوٹے سید منیر شاہ جمال پور۔ آپ کو آواز آ رہی ہے منصف کی؟ مجھے کوئی دوست کمنٹ کرے منصف کے بولنے کون سی چھت سے آئے ہیں؟ سید منیر شاہ۔ یہ دوستو سید منیر حسین شاہ صاحب جمال پور سیدہ، ان کی ڈیرے والی چھت سے یہ بچہ جو ہے یہ منصفی کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ کتنے کبوتر نمبر لائیے نے یار؟
11 ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਦਾ 11 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਫਜ਼ਾਲ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੂਆ ਰੰਗ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਮਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਰ ਥੱਲੇ ਜੀ ਤੇ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਪਰ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ 11 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਤਰ 4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਢਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਨਾ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੱਖਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ, ਦਾ ਅੱਛਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ ਛੱਤ ਖੋਲਣੀ 12 ਵਜੇ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖੋਲਣੀ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਲਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ 10 ਜਾਂ 12 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ 15 ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਛੱਤ ਜਦ ਮੁਨਸਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇ ਖੋਲ ਉਹਨੂੰ ਖਲਵਾਣੀ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਖਾਣਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਅਫਜ਼ਾਲ ਇਧਰ ਆਓ ਅਗਰ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਮਾਲਕ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਛੱਤ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਟਾਈਮ 8:30 8:30 ਜੀ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਲੰਬੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਅਫਜ਼ਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਲੰਬਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਤੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਫਿਰ ਠੀਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਸਾਓ ਕਾਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਬੱਦਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਉਹ ਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੇ ਫਿਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏ ਹਾਂ? ਜੇ ਤੂਫਾਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੀ, ਜੀ। ਤੂੰ ਬੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਿਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਿਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉੜਦੇ ਵਿਖਾਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀ, ਜੀ। ਕੋਲ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਐਨੀ ਆਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਫਜ਼ਾਲ ਭਾਈ ਅਫਜ਼ਾਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਨਸਬ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਨਸਫ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਆ ਇਹ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜੇ ਜਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਦਾ ਸਾਦਾ ਭੇਜਤਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਹਾਂ ਸਹੀ ਜੀ और कैसे कबूतरों का की मौसम कैसा है यार अफजाल मौसम इस दफा जड़ा है बड़ा अजीब जिहा मौसम है मौसम तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੁਰਚਾ ਕੇ 3 ਟੈਂਪਰੇਚਰ है 30 सारा दिन सही 30 है। टेम्परेचर है दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपका ये हम कोई तनकीद वाली बात नहीं है बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी जो हैं मौसम की वजह से वो पीछे रह गए हैं सही गल है तो चेतर जैसा मौसम है मैं तो ये कहूँगा ਚੇਤਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ चेतर भी अफजाल भाई कह रहे हैं इससे गर्म होता है एनी आओ दोस्तों बैठो अफजाल छोटी बनाई जरा फड़ी जरा कमीज एनी आओ दोस्तों ये उस छत का मल्ले वकू है मैं आपको दिखा रहा हूँ आप यकीन करें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुनफरद हैं कि इंसानी अक्ल जो है वो और पहली दफ़ा ये उस्ताद अफजाल हो रहा आप ਛੱਤ ਡਾਈ ਸੀ ਤੋਂ 99 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 10 ਕੰਮ ਡਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ अच्छा ये दोस्तों अफजाल भाई ने जिस वक्त अपने टूर्नामेंट का स्टार्ट किया था ये जीडी रोड है साथ ही ये लारी अड्डा है तो यहाँ से अफजाल भाई ये कहानी ज़रा लोगों को सुनाए ना यार कि कब आपने यहाँ से भी आपने कबूतर उड़ाए हैं ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ इस छत से ਜੀ यहाँ से दोस्तों कबूतर उड़ते रहे इस जाली पे आके बैठते रहे ਜੀ अच्छा
ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ 12-13 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2012-13 2012-13 ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ ਯਾਰ ਅਫਜ਼ਾਲ ਭਾਈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਸਾਰਾ ਗਏ, ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਰਾਤੀ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक है। तो दोस्तों ये मैं आ रहा हूँ, ये मरले वकू है इस छत का। यहाँ से अगर आप खड़े होकर देखें साइड से, ये बड़े बड़े साइन बोर्ड हैं साइडों पे, इस तरफ भी बहुत बड़ा साइन बोर्ड है, पीछे भी बिल्डिंगें हैं और छत जो है इनकी ये नीचे दुकान है, आपको नजर आ रही है नीचे दुकान, ये इनकी दुकान का दरवाज़ा है और वहीं अंदर कबूतर रहते हैं और कबूतरों को मोहरें लगा के ये इस छत के ऊपर छोड़ा जाता है। उसके बाद नदीम खान जी, अमजद चौधरी, हारून अली भाई, क्या हाल है जी? बस हारून भाई एक्चुअली ये है कि ये लोग अपने मामलात पे तो बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं और मुनसब की बारी जिस वक्त आती है तो फिर किराए दिहाड़ीदार मुनसब भेजे जाते हैं और उसका शाखसाना ये होता है। मैं तो अक्सर एक बात कहता हूँ कि एक आदमी अगर 500 रुपये या 1000 रुपया ले के दिहाड़ी मुनसफ़ी पे जाता है, वालेकुम अस्सलाम, तो उसे आगे से अगर 15,000, 20,000 या 25,000 रुपये उसकी जेब में डाल दिया जाए, हालात भी इस तरह के हैं, मारूजी हालात जो हैं, महंगाई का दौर है, तो लालच जो है वह उत्तम इंसान के अंदर मौजूद है। तो फिर खराबियाँ। जुनेद बड़ाई जी, जुनेद भाई क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? असनाद शाह जी, वालेकुम अस्सलाम, वाजिद चौधरी। इस तरह दोस्तों कुछ दोस्त अहबाब जो हैं यहाँ के बैठे हुए हैं और बड़ा जियाला शागिर्द है एक उस्ताद अफजाल का, वो भी इस दफ़ा जो है टूर्नामेंटों में हिस्सा ले रहा था और गालबन जो 7 कबूतरों के फॉर्मेट का जो सिलसिला था उसमें उसने बड़ी शानदार जो है परफॉर्मेंस दी है। और यार ठीक है तू? ठीक है ना? ड्यूटी बड़ी टाइट होके लेनी है। अच्छा हाँ, इस तरह ये बुज़ुर्ग हैं, ये भी अफजाल भाई के चाहने वाले हैं। अफजाल भाई ख़ुद यहाँ बैठे हैं। साथ ये मज़े की बात ये है अफजाल भाई की इतनी बड़ी खुशकिस्मती कि ये उनकी दुकान है और साथ ही ये जाके मस्जिद का दरवाज़ा है। अल्लाह पाक ने अपनी इस जो इनकी सोचें हैं उसमें अल्लाह पाक ने इस्तकामत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, की हाल ने? अपना नाम दसो जी पहले जी। मेरा नाम उस्मान नवाज है। उस्मान की हाल ने तेरे यार? बस शुक्र उस्मान तू भी कबूतर उड़ाए सन जी लालाई ते की बनया तेरे? आप 10 ਕੱਪਾਂ ਲਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ 10 ਕੱਪਾਂ ਜੀ। ਇਹ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ, ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ? 99 ਘੰਟੇ 8 ਮਿੰਟ ਮਾਰੇ ਸਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ तीसरे दिन जी। 7 कबूतरों का। जी जी। दोस्तों एक कम 90 घंटे 7 कबूतरों के साथ मोहम्मद उस्मान जो कि उस्ताद अफजाल के शागिर्द भी हैं और हमने आपको याद होगा कि गालबन इनकी उस्तादी शागिर्दी का फंक्शन भी हमने कब याद ही। हाँ जी हाँ। तो ये अपने उस्ताद के साथ यहाँ बाकायदा तौर पे अमली तौर पे आके उसकी हेल्प भी करते हैं, सीखते। अफजाल को तेन दस्ता दुस्ता भी है या? हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, जेड़ी गल पूछी है दस दिन साथ रही। तो बाकी तू कोई खिदमत शिदमत भी करना होना उस्ताद की खिदमत तो मुराद है नहीं यार उस्ताद उसे जेब में पैसे पाओ। खिदमत तो मुराद होंगी है आके मेहमान आए होंगे ने उन्होंने आओ भुगत करनी, बादाम कुटने और कोई हेल्प आउट करनी। 9 बजे तक मैं इत्थे ही रात हो इंशाल्लाह तक। रात 9 बजे तक? हाँ जी। माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो यार, अल्लाह आपको और कामयाबियां अता करे। आमीन। और ये जीत फिर किसके नाम कर रहे हो? अपने उस्ताद रहने। अपने उस्ताद के नाम कर रहे हो। अफजाल भाई कैसा है थोड़ा शागिर्द जेड़ा? जी माशाल्लाह बेहतरीन, हां बेहतरीन आंदे ने एक होवे काम दा होवे देख के बड़ा होता। हाँ सही गल है, सही गल है। एनी आओ दोस्तों, तो दोस्तों अफजाल भाई ने अपने कबूतर उड़ा दिए हैं। इंशाल्लाह मैं दिन भर आज कोशिश करूंगा कि हमारे फॉर्मेट में उस्ताद आरफ गुल, बड़ा पुराना नाम है फन कबूतर परवी के खेल के हवाले से गुजरात में। इस तरह एक छत इस दफ़ा नई इंट्रोड्यूस हुई है अज़र यूनान के नाम से, और एक और छत है हकीम अरशद नदीम भट्ट हैं गालबन, वहाँ से वो शौक कर रहे हैं।
وہ ہیں. اسی طرح سید ارسلان شاہ، سید جبار شاہ، سید علی رضا ایڈوکیٹ جمال پور سیداں سے ان کی چھت ہے. اور پھر ایک اور پرانا نام استاد چودھری میر باز، یہ ہمارا پردیسی بھائی ہے، غالباً امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی چھت رانا خالد صاحب اس کو ایڈ کر رہے ہیں. تو یہ تمام اور کھیپڑا والا سے انصر بھٹی، وہ بھی بڑے اچھے شوقین ہیں اور ایک بہترین سپورٹس مین ہے. میں سمجھتا ہوں جب سے باؤ جی نے، چودھری باؤ ناصر نے یہ گجرات میں ٹورنامنٹوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ ایک اچھے کھلاڑی کی طرح اس ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو دوستو، میں پھر جاتے جاتے اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ منصب کے حوالے سے خصوصی توجہ دیں. اس کے ساتھ ساتھ دوستو، آج رات کو بڑا دل خوش ہوا اور بڑی ایک دلی دعا نکلی. میرے ایک بچپن کے دوست ہیں، مجھے یاد ہے میرے ساتھ وہ اکٹھے فٹ بال بھی کھیلا کرتے تھے. تو میں کافی عرصے سے انہیں کبوتروں کا بھی شوق تھا اور بازیوں کا اس سے زیادہ کریز تھا. میں اس سے تقریباً گزشتہ 3-4 سال سے میں اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ میرے دوست، یہ جو بازیوں والی لت ہے، جسے میں جوئے کا نام دوں گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے، لوگ کھیلتے ہیں. تو میں اسے بار بار کہہ رہا تھا، یار یہ کام چھوڑ دو، تم مسجد بھی آتے ہو، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہو. آؤ دوستو، گزشتہ رات میں بڑے دنوں کے بعد اپنی مسجد میں گیا تو اس سے ملاقات ہوئی. تو اس نے مسجد میں کھڑے ہو کے مجھے یہ کہا کہ لالا جی، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آج آپ نے میری بڑی اچھی رہنمائی کی، اور میں واقعی ایک گندی اور بری لت میں پڑا ہوا تھا جس کو میں نے بالکل خیر آباد کہہ دیا ہے. میری دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے استقامت نصیب کریں. یہ کوئی تنقید نہیں ہے دوستو، میں سمجھتا ہوں جو بات ہے وہ ہے. اور ان چیزوں کو اب تھوڑا سا مینیمائز کیا ہے، اس کو اب کلوز کرنا چاہیے. کیوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سید تراب حیدر نقوی کا ایک فنکشن میں پنجاب کمیٹی کے بڑے عام رکن استاد امتیاز ہیرا بینا والے استاد افضال بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ آپ ایک ایسے بھرے ہوئے برود کے ٹرک میں بیٹھے ہیں کہ جس کو صرف تیلی لگانے کی ضرورت ہے. نہیں آؤ، ہمارا کام آپ کو کنوے کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے ہر وہ معاملہ. اور میں سمجھتا ہوں زندگی کا کوئی بھی اگر شعبہ ہے، اگر اس کے معاشرے پہ اثرات برے پڑ رہے ہیں تو وہ بحیثیت مسلمان ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. تو دوستو، انشاءاللہ آج دن بھر میں کوشش کروں گا کہ گجرات کی جو چھتیں رہ گئی ہیں جن کے میں نے نام لیے، وہاں سے آپ کو ان کا وزٹ کرواتے ہوئے اگر ٹائم ہوا تو پھر لالا موسیٰ کے ایک بڑے اچھے شوقین ہیں، شیخ مانی، عثمان نام ہے ان کا اور شیخ مانی ان کا نک نیم ہے، وہ بھی بیرون ممالک ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو ان کی چھت کا بھی وزٹ کرائیں. دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بند ہو گئے نا کبوتر؟ کتنے نے کنے گچے نے اکھ وہندی ہے انہوں نہ اکھ وہندی ہے. ہاں جی. ہاں تو دوستو، یہ آپ موسم دیکھ رہے ہیں کہ ہلکی بدلیاں ہیں، کہیں گہرے بادل ہیں، کہیں ہلکے بادل ہیں. تو عثمان پھر تو وزٹ نہیں کروانا یار شاد دا؟ آ جو کرانے لالا جی. یار استاد دے کول ہی آ کے لالا جی نو کہانی سنا چھڑی ساری، کیوں افضال؟ وہ تو کرا دیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک خیر کرے، اللہ آپ کو عزت آسانیاں دے. تو دوستو، یہ بڑا خوبصورت ماحول ہے گلزار مدینہ چوک کا. سامنے کنفشاں ایک بڑی ہماری پرانی جو ہے دکان ہے مٹھائی کی، پہلے شہر میں ہوتے تھے، اب انہوں نے یہاں اس کو شفٹ کیا ہے. تو دوستو، لالا جی ماجد گلزار مدینہ چوک گجرات سے آپ دوستوں کی دعاؤں کے ساتھ اور اس تمنا اور اس آرزو کے ساتھ کہ میں جو بھی ریکویسٹ دوستوں کے آگے کر رہا ہوں، یہ میری التجا بھی ہے، درخواست بھی ہے، اپیل بھی ہے. کیوں کہ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ہر وہ معاملہ آپ کے کھیل کے حوالے سے جس کے اثرات جو ہیں آگے معاشرے پہ اچھے نہیں جا رہے، وہ میں آپ تک کنوے کروں. آؤ، آگے آپ کی مرضی ہے. وہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
اللہ حافظ.